اس کے مقابلے میں جس چیز کو شدید کنڈیم کیا گیا وہ ربا ہے، سود ہے۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن کھڑے نہ ہو سکیں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر خپتی بنا دیا ہو۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ تجارت کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آ جائے اور وہ باز آ جائے تو جو پہلے ہو چکا ہے وہ اسی کا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو کوئی دوبارہ لوٹ آئے تو یہی لوگ آپ کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو پسند کرتا ہے لیکن سود کو ناپسند کرتا ہے۔ سود کیا ہے؟ ربا کیا ہے؟ ربا کا مطلب تو بڑھنا، یعنی کسی کو اگر آپ نے قرضہ دیا ہے تو واپس اتنی اماؤنٹ لینے کی بجائے اس سے زیادہ فکس کر کے لیں، تو جو فکس کیا ہوا مال ہوتا ہے وہ ربا شمار ہوتا ہے۔ اور یہاں اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، خصوصاً اس کے دماغ پہ حملہ آور ہوتا ہے، اسے چوکے مارتا ہے، غصہ دلاتا ہے، اسی لیے من ہمزات الشیاطین سے پناہ مانگی گئی ہے۔ پھر اسی طرح شیطان انسان کو بھلواتا بھی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تھا انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، بے شک شیطان نے مجھے بڑا دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے، یعنی بعض بیماریوں کا سبب بھی شیطان بنتا ہے۔ اور یاد رکھیے اس آیت میں سود خوروں کے لیے وعید بھی ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر، سود دینے والے پر، سود لکھنے والے پر اور سودی لین دین کے گواہوں پر، اور آپ نے فرمایا وہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ پھر فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی بھی ناشکرے سخت گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی انسان مالدار ہو کر محتاج کو قرض بھی مفت میں نہ دے، جب تک کہ سود نہ لے تو یہ نعمت کی سخت ناشکری ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اور سود میں سے جو لوگوں کے ذمہ باقی رہ گیا ہو اسے چھوڑ دو اگر تم واقعی مومن ہو۔ پھر اگر تم ایسا نہیں کرتے تو جان لو کہ تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے اصل مال تمہارے لیے ہیں، نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ یعنی اگر تم نے سود نہ چھوڑا تو اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ یہ وہ وعید ہے جو کسی اور جرم کے بارے میں نہیں دی گئی اتنے واضح الفاظ میں۔ پھر فرمایا اور اگر وہ مقروض تنگ دست ہو تو آسانی تک مہلت دینا ہوگی، اور اگر تم اصل قرض یعنی صدقہ کر دو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، یعنی تنگ دست کو مہلت دو یا اس کا قرضہ ہی معاف کر دو، کیونکہ جاہلیت میں قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں سود در سود سے اصل رقم میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ بعض اوقات تھوڑی سی رقم ایک پہاڑ بن جاتی تھی، جو اصل مال ہوتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ لوٹانا پڑتا تھا اور ادائیگی ناممکن ہو جاتی۔ تو مہلت دینے کا اجر بہت بڑا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض چکانے کی مدت تک اسے قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا تو جب تک وہ اس کے پاس ہے ہر روز آپ کے نامہ اعمال میں صدقہ لکھا جا رہا ہے اس اماؤنٹ کا، اور اگر قرض چکانے کی مدت کے آنے پر مہلت دے تو اسے قرض سے دگنا صدقے کا ثواب ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے قرض دار کو مہلت دی یا قرض معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو جو اس نے کمایا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ اب قرآن مجید کی سب سے طویل لمبی آیت آ رہی ہے، آیت دین۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم ایک وقت مقرر تک کے لیے آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ لکھنے والا تمہارے درمیان عدل کے ساتھ لکھے، اور لکھنے والے کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا ہے تو اس کو لکھنا چاہیے، اور املا اس شخص کو کروانی چاہیے جس کے ذمہ حق یعنی قرض ہو، اور اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اس کا رب ہے، اور وہ اس میں کسی بھی چیز کی کمی نہ کرے۔ پھر اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق یعنی قرض ہو
وہ ناسمجھ یا کمزور ہو یا املا کروانے کی خود استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ املا کروائے اور اپنے مردوں میں سے 2 کو گواہ بنا لو. پھر اگر 2 مرد نہ ہو تو ان گواہوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں. سہولت کے لیے، آسانی کے لیے 2 عورتوں کا کہا گیا کہ اگر ان دونوں میں سے ایک عورت بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد دہانی کرا دے، اور گواہ جب گواہی دینے کے لیے بلائے جائیں تو وہ انکار نہ کریں. اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا، اس کے مقرر وقت تک کے لیے اس کی دستاویز لکھنے میں تم سستی نہ کرو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والا ہے اور گواہی دینے کے لیے زیادہ درست ہے اور زیادہ قریب ہے کہ تم لوگ یعنی فریقین شک میں نہ پڑو، مگر یہ کہ نقد تجارت ہو جس کا تم آپس میں لین دین کرتے ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم اس کو نہ لکھو. اور جب تم باہم خرید و فروخت کرو تو احتیاطاً گواہ مقرر کر لیا کرو اور دستاویز لکھنے والے اور گواہی دینے والے کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً یہ تمہاری سخت نافرمانی ہوگی. اور اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. جب سود کو حرام کیا گیا تو قرض کا صحیح طریقہ بھی بیان کر دیا گیا. تو اصولی طور پر 3 باتیں اہم ہیں اس میں. ایک یہ کہ جو قرض دیا جا رہا ہے وہ لکھا جائے، کیونکہ جب لوگ لکھتے نہیں تو بعد میں بھول چوک کی صورت میں پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، قطع تعلق ہی ہو جاتی ہے، رشتے تک ختم ہو جاتے ہیں. دوسرے، مدت مقرر کر لینا، ڈیڈ لائن دینا کہ اس وقت تک کے لیے قرض ہے. تیسرے، گواہ بنا لینا. عام طور پر لوگ جب ادھار یا قرض دیتے ہیں تو لکھنے کو معیوب سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں ٹرسٹ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لے جاؤ، ہو جائے گا بعد میں معاملہ. اس وقت بڑی خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں اور پھر بعد میں جب غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور اگلی پچھلی کسر نکال دی جاتی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ سکھا دیا ہے یہ زیادہ مبنی بر انصاف ہے، مبنی بر حکمت ہے، اور ایسے معاملات میں احتیاط ہی کرنی چاہیے تاکہ آئندہ انسان جھگڑوں سے بچ سکے. اور اگر تم سفر میں ہو اور قرض لینا چاہو اور تمہیں کوئی دستاویز لکھنے والا نہ ملے تو کوئی چیز بطور رہن قرض دینے والے کو قبضے میں دے دی جائے. پھر اگر تم میں سے ایک دوسرے پر اعتبار کرے اور بغیر رہن رکھے قرض دے دے تو وہ مقروض جو امین بنایا گیا ہو وہ قرض دینے والے کو اس کی امانت یعنی قرض ادا کر دے. اور اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اس کا رب ہے، اور تم گواہی کو مت چھپاؤ، اور جو کوئی اسے چھپائے گا یقیناً اس کا دل گناہگار ہے. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو تمہارے دلوں میں ہے. تم اسے ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، اللہ اس پر تمہارا محاسبہ کرے گا. پھر جسے وہ چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل کے بعض افعال پر بھی محاسبہ ہوگا جن پر انسان کا اختیار ہوتا ہے، مثلا ایمان، کفر، شرک یا کسی نیکی یا بدی کا پختہ ارادہ کرنا، اور اس پر پکڑ بھی ہو سکتی ہے. مثلا ایک شخص نے پکا ارادہ کیا کہ چوری کرے گا لیکن اس کو موقع نہیں ملا تو وہ گناہ پھر لکھ لیا جائے گا، اس کا محاسبہ ہوگا. لیکن جو خیالات خود بخود آ جاتے ہیں تو پھر ان پر پکڑ نہیں. اسی طرح برے برے وسوسے جو ہیں ان پر بھی پکڑ نہیں. پھر سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، قرآن مجید کی طویل ترین سورت مکمل ہو رہی ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل کیا گیا، اور سارے مومن بھی، یہ سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. وہ کہتے ہیں ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے. اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اے ہمارے رب ہم تیری مغفرت طلب کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اللہ کسی جان کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا. جو اس نے نیکی کمائی وہ اسی کے لیے ہے، اور جو اس نے برائی کمائی اسی کے ذمے اس کا نقصان ہے. اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کریں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہمیں نہ پکڑنا. اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا. اے ہمارے رب اور تو ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کو اٹھانے کی ہم طاقت نہیں رکھتے، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما.
تو ہی ہمارا مولا ہے، بس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ اور اس سے پہلی آیت یعنی آخری دو آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس عطا فرمائی گئی۔ حدیث میں ان آیات کی بہت فضیلت آئی ہے۔ فرمایا کہ جو شخص رات کو سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، اور پھر یہ عرش کے خاص خزانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ سورۃ آل عمران۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سورۃ آل عمران اہم صورتوں میں سے ایک ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو سیکھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ چاہتے ہیں آپ سفارش تو اس کو پڑھا کریں۔ دو روشن صورتیں یعنی سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کو سیکھو کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن صائبانوں کی شکل یا پرندوں کی دو صف بستہ ٹولیوں کی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کا دفاع کریں گی، ان کو پروٹیکٹ کریں گی۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ یہ دونوں نام بہت اہم نام ہیں۔ ان ناموں کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ان دونوں ناموں سے دعا کرنی چاہیے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک آدمی نے دعا کی، کہا یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک، اے آسمانوں کو عدم سے وجود میں لانے والے، اے زندہ، اے قائم رہنے والے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس نے کس چیز کے ساتھ دعا کی؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس نے اللہ کو اس کے اس نام سے پکارا ہے کہ جب اس نام سے اس کو پکارا جاتا ہے تو وہ قبول فرماتا ہے۔ تو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کہہ کے اللہ کو پکار کے فریادیں کیا کریں۔ اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی پریشان کن معاملہ آ پڑتا تو یہ دعا کیا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور اے قائم رہنے والے، تیری رحمت کے وسیلے سے فریاد کرتا ہوں۔ تو اللہ کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی جو ان کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے تھیں، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اسی نے فرقان یعنی قرآن نازل کیا۔ یقیناً جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ بہت زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ کس سے انتقام لے گا؟ اپنے مجرموں سے، نافرمانوں سے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی فعلی صفت ہے۔ بعض لوگوں نے اللہ کے ناموں کی جو لسٹ بنائی ہے اس میں المنتقم لکھا ہوا ہے۔ منتقم اللہ کا نام نہیں ہے، ذوانتقام اس کی صفت ہے کہ انتقام لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اعمال میں سے بھی کچھ اللہ سے چھپا ہوا نہیں۔ کوئی بھی گناہ کرنے لگے تو ایسی جگہ سوچیں جہاں آپ اللہ کی نگاہ سے چھپ سکیں۔ ہے کوئی جگہ دنیا میں؟ کہیں بھی نہیں۔ وہی ہے جو رحموں میں تمہاری صورت بناتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ تو ہماری صورتیں کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ لہٰذا کسی کی بھی صورت کا مذاق نہ بنائیں، کیونکہ وہ اس نے خود نہیں بنائی، وہ اللہ نے بنائی ہے۔ لہٰذا کسی کو دیکھ کے ہنسے نہیں، اور کوئی ریشسٹ کامنٹ پاس نہیں کریں، اور تبصرے نہیں کریں کہ فلاں کا ناک ایسا، فلاں کی آنکھیں چننی، فلاں کی ہونٹ ایسے، فلاں کا رنگ ایسا۔ اس بات پہ تبصرہ کرنا چھوڑ دیں، اس کو اپنی گفتگو سے بالکل آؤٹ کر دیں، اور اگر کوئی اور بات کر رہا ہو تو اس کو بالکل انکریج نہ کریں، اور سیریسنس کا مظاہرہ کریں کہ تم کر کیا رہے ہو، اللہ کی بنائی ہوئی چیز کا مذاق اڑا رہے ہو، اس پہ تم تنقید کر رہے ہو، اس کے نقص نکال رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اس نے تمہاری صورت بنائی تو بہت اچھی بنائی۔ وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی جس میں محکم یعنی واضح آیات ہیں
جو کتاب کی اصل یعنی بنیاد ہیں، اور کچھ دوسری متشابہ ہیں، بس وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ اس میں سے فتنے اور منمانی تعویل کی تلاش میں متشابہ آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں ہم ان پر ایمان لائے، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ تو محکم آیات وہ ہیں جن کا مفہوم بالکل واضح اور صریح ہوتا ہے، اس میں کسی تعویل کی گنجائش نہیں ہوتی، اسی لیے ان کو ام الکتاب کہا گیا، یعنی اصل اور بنیاد۔ ان آیات میں عموماً دین کے بنیادی عقائد، عبادات اور احکام بیان کیے گئے ہیں، اور کچھ نصیحتیں اور عبرتیں بھی ان میں شامل ہیں۔ متشابہات سے مراد وہ آیات ہیں جو ملتے جلتے کئی معنی کا احتمال رکھتی ہیں، اور بعض اوقات لوگوں کو ان کی مراد سمجھنے میں یعنی شبہ ہو جاتا ہے، یا اس میں تعویل کی گنجائش نکل آتی ہے۔ تو ایمان تو سب آیات پہ لانا چاہیے، لیکن متشابہ آیات کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، ان کو جاننا ضروری نہیں، اور نہ ہماری عقل کے لیے ممکن ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ کیونکہ لوگ متشابہ آیات کے پیچھے پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں گمراہ ہونے سے بچانا، ہمارے دل کو دین پر ثابت قدمی عطا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے کثرت سے مانگی جانے والی دعا کیا تھی؟ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اور اللہم ثبت قلبی علی دینک، اور پھر اللہ سے رحمت مانگنا۔ اللہ کی ایک رحمت وہ ہے جس نے اس نے اپنے مومنوں کو خاص کیا ہے، اور وہ ایمان کی رحمت ہے۔ متقین کو جس کے ساتھ خاص کیا وہ اطاعت بجا لانے کی رحمت ہے۔ اپنے اولیاء کو جس کے ساتھ خاص کیا وہ ان کو ولایت عطا کرنے کی ہے، اور جس کے ساتھ اس نے اپنے انبیاء کو خاص کیا وہ نبوت کی ہے، نبوت کے درجے تک پہنچ گئے اللہ کی رحمت سے۔ تو راسخین فی العلم دعا کیا کرتے ہیں؟ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، ہمیں بھی رحمت عطا کر، خاص رحمت عطا کر، اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، تیرے انعامات، تیرے عطیات بے حد وسیع ہیں، تیرے احسانات بے شمار ہیں، تیری سخاوت ساری مخلوق سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ اے ہمارے رب، یقیناً تو سب لوگوں کو ایسے دن میں جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور اولاد انہیں اللہ کے مقابلے میں ہرگز کام نہ آئیں گے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کا ایندھن ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ جو اللہ کے انکار کے ساتھ بڑی عیش و عشرت کے ساتھ جی رہے ہیں ان پہ رشک نہ کریں، کیونکہ آخرت میں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا ان کو اس دنیاوی شان و شوکت کا۔ ان کا حال بھی آل فرعون اور ان لوگوں کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے، ان سب نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور اللہ کی سزا کو واجب کرنے والی چیز کیا ہے؟ کفر اور تکبر، جیسے فرعون میں تھا۔ تو گناہ جو ہیں وہ اللہ کے عذاب کے آنے کی وجہ بن جاتے ہیں۔ آپ کفر کرنے والوں سے کہہ دیجئے کہ ان قریب تم بھی مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یقیناً تمہارے لیے ان دو گروہوں میں جو بدر کے دن آمنے سامنے ہوئے عبرت کی ایک نشانی ہے۔ ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا جبکہ دوسرا گروہ کافر تھا، وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی مدد کے ساتھ تائید کرتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے، بے شک اس میں اہل بصیرت کے لیے بھرپور عبرت ہے۔ تو ہمیں اسباب کی بجائے مسبب الاسباب پر توکل کرنا چاہیے، کیونکہ اصل مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے، جیسے بدر کے دن مسلمانوں کی مدد ہوئی۔ زین للناس حب الشہوات، لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی محبت مزین کر دی گئی، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے گئے خزانے اور نشان زدہ گھوڑے اور مویشی جانور اور کھیتیاں، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ شہوات شہوت کی جمع ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی پسندیدہ مرغوب چیز کی طرف نفس کا کھنچ جانا، اٹریکٹ ہو جانا۔ اور یہاں شہوات سے مراد وہ چیزیں ہیں جو انسان کو بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو متاع کہا ہے۔
متاع وہ ہوتا ہے جس سے تھوڑی دیر کے لیے فائدہ اٹھایا جائے. اس چیز کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے کہ انسان ان چیزوں کی محبت میں پھنس کر اللہ کے دین سے غافل نہ ہو جائے اور انہیں فخر اور زینت کا ذریعہ نہ سمجھ بیٹھے، غرور اور تکبر پر نہ اتر آئے. ورنہ اگر یہ ساری چیزیں بھی انسان کے پاس ہوں اور انسان ان کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے شکر ادا کرے تو یہ آخرت کے لیے ذخیرہ بن جائیں گی. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ چیزیں ناپسندیدہ ہیں یا کسی کے پاس ہونی نہیں چاہیے اور ان سے محرومی کوئی زیادہ بڑی نیکی ہے. ان کا ہونا بھی خیر کا باعث ہے اگر ان کو خیر کے رستے میں استعمال کیا جائے. عورت کے فتنے کو سب سے بڑا فتنہ کہا گیا. آپ نے فرمایا میرے بعد مردوں کے لیے کوئی فتنہ عورتوں سے بڑھ کر نقصان دہ نہیں، لیکن عورت ہی کو دنیا کی بہترین متاع قرار دیا گیا. آپ نے فرمایا یہ دنیا متاع ہے اور اس کی بہترین متاع نیک عورت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نیک عورت بہترین متاع ہے، لیکن اگر کسی عورت کی وجہ سے مرد بگڑ رہا ہے تو وہ اس کے لیے ہلاکت کا باعث ہے. تو انسان کے پاس دنیا ہو لیکن دنیا میں دل نہ ہو. دل کہاں ہو؟ آخرت میں ہو. ان چیزوں کو دنیاوی زندگی کی ضرورت سمجھ کر استعمال کیا جائے، لیکن ساری توقعات اور خواہشات اور محبتیں آخرت کے لیے ہوں. اور دنیا کی زینت استعمال کرنے میں لوگوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو اپنا مقصد زندگی بنا لیتے ہیں. ہمیں یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے. ایک چیز مل جاتی ہے تو دوسری، دوسری کے بعد تیسری، اور پھر ان کی ساری انرجیز انہی چیزوں کے حصول میں لگ جاتی ہیں. لیکن کچھ لوگ ان چیزوں کو حاصل کرتے ہیں حلال جائز طریقے سے اور پھر ان سب چیزوں کو آخرت کے حصول کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. اللہ ہمیں اس دوسری کیٹیگری میں شامل کرے، کیونکہ اسی مال اور اسی اولاد اور انہی تمام نعمتوں اور سہولتوں کے ساتھ انسان دین کے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے، اللہ کی عبادت آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے، حج عمرے کر سکتا ہے، خیر کے بہت سے کام کر سکتا ہے، اپنے لیے صدقہ جاریہ کے پروجیکٹ کر سکتا ہے. پھر فرمایا کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز کی خبر نہ دوں؟ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی طرف سے رضامندی ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. یہاں کمپیریزن کر کے بتا دیا کہ ایک طرف دنیا میں یہ سب کچھ مل گیا تمہیں، لیکن دوسری طرف آخرت میں جو کچھ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ بھی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. اور ان سب چیزوں سے بہتر کیا ہے؟ اللہ کی رضامندی. ورضوان اللہ اکبر، یہ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے افضل نعمت ہے. لہٰذا ہمیں ہر نیک عمل کے بعد یہ فکر اور خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ آپ اس سے راضی ہو جائیں. الذین یقولون ربنا ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لائے، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نیک عمل کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے. یہاں وہ ایمان کا واسطہ دے کر دعا کرے، اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اب آپ ہمیں بخش دے. یعنی اس طرح سے بھی دعا قبول ہوتی ہے، جیسے وہ غار میں پھنسنے والوں نے اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کے دعا کی تھی. کون ہے یہ ایمان لانے والے اور ان کے کیا ہیں نیک اعمال؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، جو صبر کرنے والے، سچ بولنے والے اور اطاعت کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور سحری کے اوقات میں استغفار کرنے والے ہیں. اللہ ہمیں یہ ساری صفات عطا کر دے. صادق وہ ہوتے ہیں جن کی نیتیں بھی سچی ہوں، اعمال بھی کھرے ہوں، ان کے دل اور زبانیں مستقیم ہوں، چھپے ہوئے اور اعلانیہ سب کاموں میں سچے ہوں، رب کے فرما بردار ہوں، قانتین ہوں، متقین ہوں. متقین وہ ہیں جو اللہ کی اطاعت میں جہاں جہاں اللہ نے جو کرنے کا حکم دیا اللہ کی خاطر کرتے ہیں. اور رات کا آخری حصہ کیوں اہم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول کرتے ہیں اور فرماتے ہیں میں بادشاہ ہوں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اسے قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کر دوں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں. بس مسلسل طلوع فجر تک ایسے ہی ہوتا رہتا ہے، لہٰذا اس وقت سے فائدہ اٹھانا ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں،
اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی، اور یہ کہ وہ انصاف پر قائم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ اور ہم سب کی بھی یہی گواہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہی ہے۔ اور اہل کتاب نے علم آ جانے کے بعد محض باہمی ضد کی بنا پہ اختلاف کیا، اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرے تو یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یاد رکھیے اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے سب کا دین اسلام تھا، اور اہل کتاب نے حقیقت جان لی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین پیش کر رہے ہیں وہ اسلام ہی ہے، اور آپ اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں، لیکن حسد، بغض اور اناد کی بنا پر انہوں نے اس سے انحراف کر لیا۔ پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا، اور اس نے بھی جس نے میری پیروی کی۔ اور اہل کتاب اور امی یعنی ان پڑھ لوگوں سے پوچھئے کہ کیا تم اسلام لاتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ موڑ جائیں تو بے شک آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، یعنی پھر وہ خود ان سے نپٹ لے گا۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور لوگوں میں سے جو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں انہیں بھی قتل کر دیتے ہیں، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے جو اعمال کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو کتاب کا کچھ حصہ دیے گئے تھے، وہ باہمی جھگڑوں میں فیصلے کے لیے کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے؟ پھر ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے، اور وہ ہیں ہی روگردانی کرنے والے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چند گنے ہوئے دنوں کے سوا آگ ہرگز نہ چھوئے گی، اور انہیں ان کے دین کے بارے میں ان باتوں نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے جو وہ خود گھڑتے ہیں، خود ساختہ دین بنا رکھا ہے، خود فریبی۔ پھر کیا حال ہوگا جب ہم انہیں ایسے دن میں جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہہ دیجئے اے اللہ ساری بادشاہت کے مالک، جسے تو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، اور جس سے تو چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، اور جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جسے تو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دلی دوست نہ بنائے، اور جو ایسا کرے گا تو وہ اللہ کی طرف سے کسی چیز یعنی حمایت میں نہیں، مگر یہ کہ تم ان کے شر سے بچو جیسا کہ بچنے کا حق ہے، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ یعنی مومنوں کے سوا کسی کو دلی رازدان نہ بناؤ، گہری دوستی نہ کرو، لیکن ان سے مدارات اور اچھا سلوک اور مہربانی کا معاملہ کر سکتے ہو، تعلقات رکھ سکتے ہو، میل جول اور لین دین ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ میل جول تھا اور لین دین تھا، لیکن اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ جس میں انسان مسلمانوں کے راز دوسروں کو دے دے۔ کہہ دیجئے اگر تم اسے چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے، یا اسے ظاہر کر دو، اللہ اسے جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ دن جس میں ہر شخص نیکی اور برائی میں سے جو بھی اس نے عمل کیا ہوگا اپنے سامنے موجود پائے گا۔ وہ چاہے گا کاش اس کے درمیان اور اس کی برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے۔ اب یہ 2 بار آ گئی یہ بات کہ اللہ اپنی ذات سے تمہیں ڈراتا ہے، لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ڈرنا چاہیے، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ ڈر بھی ہونا چاہیے تاکہ ہمارے اعمال درست رہیں۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کچھ کام ڈر کے بغیر نہیں ہوتے، یہ ہماری کمزوری ہے، ہماری سائیکالوجی ایسے ہے کہ جب تک ہمیں کوئی پریشر نہیں ہوتا، جب تک کوئی خوف نہیں ہوتا تو بعض کام ہم کرتے نہیں ہیں۔